بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کا رخصت کر دیا۔ جبریل آ گئے، کہا یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آ جائے۔ جہاں موت پوچھ کر جائے، کیسی ہستی کو بلایا ہے کچھ پیسوں کے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جائے۔ وہ اندر آیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں۔ اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں، آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہیں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ مجھ سے کوئی پوچھے گا، آپ سے کوئی پوچھے گا، موت پوچھ رہی ہے آؤں یا نہ آؤں۔ آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ انہوں نے کہا ہاں نکال لوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا اور کہا کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایسی موت اللہ تعالیٰ سے مانگو جب جا رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہوں۔ ایسی موت نہ ہو کہ جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے اور ہتھکڑیاں لگا کر جیل میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو۔ موت ہمارے لیے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے۔ جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، کیونکہ وہاں جا رہے ہیں، یہاں سے نکلنا ہے اور وہاں چلے جانا ہے۔ وہاں تو خوشی ہے، یہاں پر غم ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ سعد کے اوپر پہنچنے پر خوش ہو رہا ہے۔ ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم جائے، اللہ بھی خوش۔ جبریل نے کہا کہ اللہ ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ نے فرمایا ہائے میرا حسین کہاں جائے گا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے، ایک بچوں سمیت نیزوں پر چڑھا ہوا ہے۔ ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کافی ہے، کامیابی کا صحرا گلے میں ڈالنا ہے۔ ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا، قیامت کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی۔ ایک نے سر کٹا کر نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا صحرا گلے میں ڈال لیا، کیوں کہ ایک اللہ کے لیے جیتا اور دنیا کی بازی ہار گیا، اور ایک دنیا کی بازی جیت گیا اور آخرت کی بازی ہار گیا اور اللہ کو کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار نہیں ہوتی، اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا جبریل جاؤ اور اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ، میں پھر جواب دوں گا۔ واپس گئے، جب جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ صاف دوں گا، میرے رب کی عزت کی قسم اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور آپ بھی بندر اور خنزیر ہوتے۔ درمیان میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو، ان کی دعائیں۔ مچھلی کھانے کی سزا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا۔ مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کھاؤ، پر ہفتے کو نہیں کھانی۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کھائیں گے، اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے،
ہمارے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کر دیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ یہ تو آپ کی دعائیں ہیں۔ قیامت والے دن سب کہیں گے کہ یا اللہ میری جان میری جان۔ ہم کیا انبیاء بھی کہیں گے کہ صرف میری جان۔ خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسا نفسی ہوگا۔ سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسا نفسی۔ یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسا نفسی کہیں گے۔ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت انبیاء نفسا نفسی کہیں گے، ایک آواز اٹھے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، لیکن دکھ بھری اور ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے کہ یہ کون ہے؟ کہیں گے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی تو کہیں گے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے رب میری امت میری امت۔ وہ امت جو ساری عمر ڈرگز شراب بیچتے رہی، وہ امت جو ساری زندگی ظلم و ستم کرتی رہی، ظلم و ستم کے پہاڑ۔ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسا نفسی ہوگا۔ سلیمان داؤد باپ بیٹا ہیں لیکن نفسا نفسی۔ یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسا نفسی کہیں گے۔ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت انبیاء نفسا نفسی کہیں گے، ایک آواز اٹھے گی امتی امتی، ایک آواز آئے گی امتی امتی، لیکن دکھ بھری اور ایک درد بھری آواز آئے گی امتی امتی۔ سننے والے حیران ہوں گے کہ یہ کون ہے؟ کہیں گے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی تو کہیں گے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے رب میری امت میری امت۔ وہ امت جو ساری عمر ڈرگز شراب بیچتے رہی، وہ امت جو ساری زندگی ظلم و ستم کرتی رہی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، ساری زندگی جوا کھیلتے رہی۔ آپ تو کہتے کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال تھا نہ اپنی عزت کا خیال، نہ میری نسل کی قربانیوں کا خیال۔ میرے معصوم بچے نیزوں پہ جھلکے، دین کی وجہ سے تم چند پونڈوں کی وجہ سے اتنا ظلم ڈھا کر آئے ہو، دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے۔ یہ کہنے کا موقع تھا ہم اس نبی پر قربان جائیں، اپنے نبی پر قربان جائیں، اس کامل اکمل نبی کی، اس ہادی رہبر۔ دو ہستیوں کا حق کبھی نہیں انسان ادا کر سکتا، ایک اللہ اور ایک اس کا رسول ہے۔ ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ کہتے یا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پر پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا اور رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے۔ دفع دور کر دے ان کو میری آنکھوں سے، ہم قربان جائیں اس نبی رحمت پر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت میری امت میری امت، یا اللہ میری امت۔ نہ یہاں پر بلایا نہ وہاں پر بلایا۔ آپ کے لیے منبر آئے گا کہ میرے نبی بیٹھ جائیں تو آپ کو خیال آئے گا کہ اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے جنت میں نہ لے جائے،
تو میں کیا کروں گا؟ میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، منبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا۔ یا اللہ تیری مان لی، یہ دیکھ میں نے ہاتھ منبر پر رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں، میں اپنی امت کا آخری حساب کر کے ہی جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ کا، دونوں ہی اللہ کے ہیں، کسی نے یہ لے لیا کسی نے وہ۔ ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے، کیسا اللہ نے نظام بنایا، کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا، نہیں سال کے شروع میں ہی یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سال چلا گیا، ایک اور سال زندگی کے لیے چلا گیا، جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کر لیں۔ آپ کہہ رہے ہیں یا رب امتی امتی، اور ایسی محبت کہ رسول اللہ کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب مجھے دے دے، میں کروں گا، تو نہ لے میں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا وہ کسی کو پتہ نہ چلیں، بس میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں قربان جاؤں۔ وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے، تو وہ کہیں گے کہ اے میرے حبیب اگر یہ آپ ان کا نامہ اعمال دیکھیں گے، آپ ان کا حساب لیں گے تو ان کو آپ کے سامنے